صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة وسيدتنا زينب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ ناظرین کرام، آج موضوع بھی کچھ یہی ہے، اور میں چاہتا ہوں دنیا میں آپ جہاں جہاں تشریف فرمائیں اپنی فیملی کے ساتھ، خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نماز کے فضائل و احکام پہ بات ہوگی، اور آپ کی انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے۔ بات یہ ناظرین کہ بندے اور اللہ کے درمیان کنیکٹیویٹی کا سب سے بہترین، اعلیٰ ترین اور جو خوبصورت ترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بڑے آدمی سے بات کرنے یا ملاقات کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ انسان کو 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وقت مانگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر PRO کے ذریعے سے گزر کر دیے گئے وقت میں اس بڑے آدمی سے ملاقات ممکن ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کے لیے بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ملاقات نہیں ہو پاتی، یا ایک دفعہ اگر ملاقات ہو جائے تو پھر دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت پر کہ کائنات کے پالن ہار کا معاملہ بڑا ہی حسین ہے ناظرین۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے بار بار ملاقات کرے، بار بار بات چیت کرے، اللہ اکبر کر کر، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہینڈز اپ کرے اور اپنے ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر سبمٹ کرے، اور سجدہ کر کے اپنے غرور و تکبر کو مکمل طور پر اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے۔ نماز مسلمانوں کے لیے ناظرین انمول ترین دولت ہے۔ نماز کے دوران عبد اور معبود کے درمیان حائل پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ اسلام میں، دین اسلام میں ایسا ہے ناظرین جیسا کہ سر کا درجہ انسان کے بدن میں ہوا کرتا ہے۔ اور کیا کمال بات ہے ناظرین، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازی کے لیے 3 خصوصی عزتیں ہیں۔ پہلی بات، جب نمازی بارگاہ الہی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا جو ہے مکمل طور پر بن کے چھا جاتی ہے۔ دوسرا، نمازی پر انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ فرشتے نمازی کو چاروں اطراف سے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے مخاطب ہے، تو خدا کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ ساری ایمانی زندگی کی زمین ناظرین سازگار ہوتی ہی نماز سے ہے۔ انسانی طبیعت اور مزاج اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نماز سے ہے۔ کیونکہ اس لیے ناظرین دیکھیں، یہ عمارت ہے نا جہاں اس وقت ہم شو کر رہے ہیں،
اس کے بھی کچھ پلرز اور ستون ہیں۔ دین کا جو پلر ہے ناظرین، دین کا جو ستون ہے وہ بنیادی طور پر نماز، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ناظرین۔ نماز قبر کا نور ہے۔ نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ دیکھیں ہر ڈور کی ایک کنجی ہوتی ہے، ایک کی ہوتی ہے۔ جنت کا جو ڈور ہے ناظرین وہ کھلتا ہی دراصل نماز کی چابی سے ہے۔ نماز عبد اور معبود کے درمیان خوبصورت اور حسین ترین تعلق ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ نماز جنت کا راستہ ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان ایک فرق ہے۔ نماز ولایت کا ذریعہ ہے۔ نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ نماز دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کرتی ہے۔ نماز محتاجی سے بچاتی ہے۔ نماز روحانیت کو پانے کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ نماز قبر و حشر کا نور ہے ناظرین، نماز قبر و حشر کا نور ہے۔ نماز مومنوں کے دل کا سرور ہے۔ نماز پل صراط پر ایک چراغ ہے۔ نمازی کو روز محشر سرخ روئی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا انعام جسے آپ کہیے کہ انعام کا جو ایک پیک ہوتی ہے، کلائمیکس ہوتی ہے ناظرین، وہ کیا ہے کہ نمازی کو وہ انعام ملے گا کہ اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بھول جائیے صاحب کہ میری جابز ہیں، میرا کاروبار ہے، میری کمٹمنٹ ہے، وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت وہ لوگ جن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے، نماز میں اٹکا رہتا ہے کہ ہائے میری نماز کہیں نہ نکل جائے، وقت ضائع نہ ہو جائے، وقت پہ ادا کر لوں، یہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، یا میں اللہ کے بارگاہ میں جھک جاؤں۔ تو جن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوں گے، عرش کے سائے میں۔ ناظرین اگر ہمیں پتہ چل جائے نماز کیا ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ ہم نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب نماز کے فضائل قرآن کی روشنی میں آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، قرآن مجید کے 700 مقامات پر نماز کا صراحتاً اور کنایتاً ذکر موجود ہے، سبحان اللہ، اور خاص طور پر 92 مقامات میں صراحتاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ 92 مقامات پہ صراحتاً حکم، اللہ، اور 700 اسی مرتبہ سے ویسے، اندازہ لگا لیا جائے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور اس طرح بھی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تمام احکام زمین پر بھیجے، لیکن نماز کا حکم دینے کے لیے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ اللہ میں اللہ بلایا، اللہ، کیا اچھی بات، اور شب معراج نماز کا حکم لا مقام عطا فرمایا۔ اللہ، بلکہ اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے میں یہ بات بھی کہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بوقت وصال جو 3 خاص وصیتیں فرمائیں، اللہ اکبر، ان میں سے ایک پہلی بات یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ، اللہ لوگوں نماز کے بارے میں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہونا، اللہ سے ڈرنا اور نماز ادا کرنا۔ اللہ، تو آپ دیکھیں زندگی کا آغاز ظاہری اور حیات ظاہری کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے وقت سرکار کا یہی پیغام تھا۔ اللہ، قرآن مجید کی آیات میں سے چند آیات خاص طور پر جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان میں سے پہلی آیت میں سورہ مائدہ کی پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معکم، اے بندو میں تمہیں اپنا قرب خاص، اپنی معیت دوں گا، لیکن کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اگر تم 3 کام کرو۔ اللہ، پہلا کام نماز قائم کرو، سبحان اللہ، زکوٰۃ دو، آہا، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور تکریم پورے طریقے سے بجا لاؤ، تو میں اپنا قرب خاص اور معیت تمہیں بخش دوں گا، سبحان اللہ، یعنی اپنا دوست بنا لوں گا۔ اللہ، بلکہ قرآن مجید کے آغاز میں ہی سورہ بقرہ کے آغاز ہوتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اپنے دوستوں کی بات کی کہ وہ کون ہیں، فرمایا ایمان لانے کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آہا، اور جنید بھائی سورہ مومنون کی آیت اگر میں نہ پیش کروں تو بہت بڑی بات رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں 6 نشانیاں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے جنت الفردوس کا مالک اور مکین بنانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون۔ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں وارث ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لفظ بڑا جامع ہے، حفاظت کرتے ہیں، ہم اس پہ آگے جا کے گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات اور، یہ جو آیت سورہ حج کی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اصحاب اقتدار کی ذمہ داری اور ڈیوٹی صرف معیشت کو مستحکم کرنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اہل حق وہ ہیں کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار بخش دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنرز کو مقرر کرنے کے بعد سب سے پہلا لیٹر جو جاری کرتے ایوان خلافت سے امیر المومنین کا آرڈر جاری ہوتا، وہ یہ کہ خود نماز پڑھنا اور نماز کا نظام قائم کرنا۔ اس وقت ملت اسلامیہ میں مجموعی طور پر جو نماز کی غفلت ہے اس کی ایک بڑی وجہ اصحاب اقتدار کی سستی ہے۔ اس کو اہمیت دیں، اس کو قائم کریں، اس سے ملت اسلامیہ کا عروج اور بقا وابستہ اس کو محسوس کریں۔ قرآن نے یہ ڈیوٹی آپ کی لگائی ہے۔ یہ اتنی حسین اور خوبصورت بات ہے کہ میرا خیال ہے آج تک کسی فورم سے یہ جو جملے آپ نے ادا کیے، جب آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، میں ایگزیکٹلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تھا۔ وہی بات ہے کہ امال کو جس طرح سے آپ نے سب سے پہلے تنبیہ فرمائی، یہ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ اس فورم سے، پلیٹ فارم سے یہ بات جاری ہے، اور اہل اقتدار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ قوم کو ترغیب دلائیں اور نمازیں قائم کروائیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو کسی ملک نے نہیں لگائی، یہ ملکوں کے مالک اور خالق رب العزت نے لگائی۔ مالک الملک، واہ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، نماز کے فضائل احادیث کی روشنی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ سبحان، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اہل ایمان کی معراج قرار دیا، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ بے شک نماز کے 2 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ یہ ہے کہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ بالکل۔ دوسرا شعبہ نماز کی اقامت ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقامت کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں بندہ مومن حالت نماز میں نظر آئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا پہلو غالب ہو۔
واہ. یہ اقامت ہے. جس طرح ابدیت اور عبادت کا ایک محدود مفہوم ہمارے معاشرے میں تصور کر لیا گیا ہے، اسی طرح نماز کا بھی ایک محدود مفہوم تصور کر لیا گیا ہے. عبادت صرف مخصوص رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا غلام ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. اسی طرح نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری اور مالک کائنات کے سامنے زندگی کے ہر شعبے میں سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو. کیا بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، صحابی رسول ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آواز دی، آپ نماز پڑھتے رہے. جب نماز ختم کی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ اکبر. اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اسلام کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کا حالت نماز میں نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور حضور کی اطاعت کرنا اور حضور کسی کام سے بھیجیں تو وہ کام کرنا پھر واپس آنا، یہ نماز کے منافی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے. فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. کیوں؟ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی کا راز پوشیدہ ہے. اب ایک آدمی صرف دل کے دھڑکنے کو زندگی سمجھے، ٹھیک، یا سانس کی آمد و شد کو زندگی سمجھے، ٹھیک، یا اعضاء کی حرکت کو زندگی سمجھے، تو یہ زندگی کی ایک ناکافی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اللہ اور اس کا رسول یہ فرماتا ہے کہ زندگی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بات آگے اگر وہ بڑھاتے ہیں. اطاعت ہے تو پھر آدمی موت کے بعد بھی زندہ ہے. ٹھیک. اور اگر اطاعت نہیں تو زندگی میں بھی چلتی پھرتی لاش. بالکل ٹھیک ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات، مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس کا مفہوم کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ اپنا اگر تمہارے دروازے کے باہر کوئی نہر بہ رہی ہو اور کوئی شخص اس میں 5 وقت جو ہے غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے کہ جو 5 وقت ادا کرتا ہے گناہوں کی میل جو ختم ہو جاتی ہے. یعنی تواتر سے حدیث ظاہر ہے موجود ہیں. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ کو کلام فرما کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو شوق نماز ہے اس پر ذرا کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، نماز عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ ہر اہم معاملے کے اندر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو آپ نماز ادا فرماتے جس کو نماز حاجت کہا جاتا ہے. سورج گرہن کا مسئلہ ہوا تو پھر حکم فرمایا نماز پڑھو. چاند گرہن کا مسئلہ ہوا تو فرمایا نماز پڑھو. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، ان کو جنت میں رفاقت کی بشارت دی تو پھر فرمایا کہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ. تو اسی طرح جب قحط سالی کا مسئلہ ہوا تو نماز استسقاء کا حکم دیا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز عبادات کے اندر کس قدر اہمیت کی حامل ہے. عوارف المعارف کے اندر ایک نقطہ ہے نماز کے حوالے سے بڑا خوبصورت، اور جب ہم اس کو سمجھ لیں تو نماز کی طرف ایک رغبت حاصل ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر 4 کیفیات ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قعدہ ہے، اور 6 قسم کے ذکر ہیں. تلاوت قرآن ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، دعا ہے، استغفار ہے، درود ہے.
یہ ٹوٹل 10 چیزیں ہیں، اور یہی 10 چیزیں فرشتوں کے اندر تقسیم کی گئی اس طرح کہ فرشتوں کی 10 صفیں تھی اور ایک صف کے اندر 10,000 فرشتے تھے، تو 1,00,000 فرشتوں کے اندر یہ 10 چیزیں تقسیم کی گئی. کسی کو سجدے کا حکم دیا، کسی کو رکوع کا، کسی کو قیام کا، اور بندہ مومن کو 2 رکعتوں کے اندر یہ 10 کی 10 چیزیں عطا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس قدر یہ فضیلت، اور وہاں جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں. جی بالکل. اللہ نے جو ہے تمام عبادتوں کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مجموعہ عطا کر دیا. واہ. پھر نماز کا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ نفوس قدسیہ جو براہ راست نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، ان کا نماز کا جو شوق دیکھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھتے تو عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے، یعنی خود کفار کی عورتیں اور بچے بھی وہاں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کو سنتے. حرم کعبہ میں آپ نماز پڑھتے تو وہاں اکٹھے ہو جاتے. جب رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے گھر کے اندر ایک گوشے کے میں نماز شروع کر دی. وہاں جب آپ اس انداز سے قرآن پڑھتے تو لوگ وہاں بھی جمع ہو کر آپ کی تلاوت قرآن کو سنتے. ابھی آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا ذکر کیا، فرمان کا ذکر کیا. خود ان کا عمل کیا ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تو میں حاضر ہوا. آپ کے زخم کے اوپر ایک کپڑا تھا اور آپ غنودگی کی کیفیت میں تھے. تو اس وقت وہ جو آپ کے اصحاب تھے وہ پریشان تھے کہ کیسے ان کو ہوش میں لایا جائے. تو میں نے کہا کہ اس چیز کا ذکر کرو جس کے فوت ہونے سے یہ گھبرا جاتے ہیں. اللہ. تو ایک صحابی نے کہا کہ نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہے یا نماز کا وقت جا رہا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیدار ہوئے اور آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو نماز فجر تھی وہ ادا کر دی گئی؟ تو عرض کیا کہ وہ ادا ہو گئی. تو آپ نے فرمایا لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بندے کا اسلام کامل نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے. اللہ. اور وہ جو خط تھا اس کے اندر بھی آپ نے یہ جملہ لکھا کہ جو بندہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی آنکھیں نہ سوئیں. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا. اللہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، اس قدر نماز کا شوق تھا. حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مقام تنعیم پر ان کو موت گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی وہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. وہ 2 رکعت نماز ادا کی انہوں نے جلدی اور فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے جلدی پڑھی ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے نمازیں لمبی کر دی. لیکن آخر وقت میں بھی سجدوں کی علاوت جو ہے اس کو محسوس کرنا ہے. پھر سیدہ کائنات بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سجدہ کیا تو پوری رات گزر گئی. امام علی مقام میدان کربلا میں نماز کا شوق دیکھیے. مولا علی المرتضیٰ کا امام زین العابدین متغیر ہو جانا، تمہیں کیا معلوم کون سی ذمہ داری اٹھانے جا رہا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کا چہرہ جو تغیر ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نماز کے فضائل و احکام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور اب آپ کو انشاءاللہ براہ راست ملک کے ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب نماز کا ڈیمو کر کے دکھانے والے ہیں. لہٰذا جہاں جہاں میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ تشریف فرما ہو اور اپنی نمازوں کو درست کیجیے. ہم بھی انشاءاللہ سیکھیں گے اور آپ بھی ضرور سیکھیں انشاءاللہ. میں یقین کرتا ہوں اس بات کہ کل بروز محشر یہ باتیں ہمیں بہت کام آئیں گی. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ رخ کھڑے ہیں. دل میں نماز کی نیت یہ کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. نماز پڑھنے سے قبل نیت کرتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور یوں اٹھانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جانا ہے.
یہ جو کان کے نیچے کا نرم حصہ ہے اسے لو کہتے ہیں۔ ہاتھوں کے انگوٹھے اس لو تک لے کر یوں جائیں کہ آپ کے ہاتھوں کا یہ پیٹ قبلہ رخ کی جانب قبلہ رخ ہو جائے۔ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی کو کلائی کے اوپر رکھیں گے اور 3 انگلیاں بازو کے اوپر، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل یعنی اطراف میں یوں رکھ دیں گے۔ آنکھیں نگاہیں سجدہ کی جگہ پر ہوں گی اور ساتھ ہی آپ نماز شروع کر دیں گے، یعنی ثنا پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہیں تک پڑھ کر آپ خاموش ہو جائیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے، آپ خاموشی کے ساتھ قرات سماعت کریں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پھر سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، لیکن اس طرح کہ اللہ سے ہم شروع کریں گے اور جب اکبر کی راہ ہوگی تو ہم رکوع کے اندر پہنچ چکے ہوں گے، جیسے اللہ اکبر۔ جب رکوع میں جائیں گے تو یہ جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں اس کو گھٹنے کے اوپر رکھیں گے اور انگلیاں گھٹنے کے ارد گرد پھیلا دیں گے اور اوپر سے کمر سیدھی ہوگی، اور رکوع میں ہم اپنی آنکھیں نگاہیں دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں انگوٹھوں پر رکھیں گے، اور اس دوران ہم 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ جو ہماری لیگز ہیں، ٹانگیں یہ سیدھی رہیں گی، یوں نہیں ہوں گی، اور ہاتھ بھی یوں ہم نہیں رکھیں گے، اور پیٹھ کو بھی ہم اوپر نیچے نہیں رکھیں گے، سیدھا رکھیں گے۔ اطمینان سے رکوع کریں گے، سین سے شروع کریں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ حمیدہ جب ہوگا تو ہم سیدھا کھڑے چکے ہوں گے۔ جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس عمل کو کہتے ہیں قومہ، رکوع سے واپس کھڑے ہونا۔ رکوع سے جب واپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت 1 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار ہمارا سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اور اس دوران ہم نے پڑھنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر کوئی ربنا لک الحمد پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پورے کھڑے نہ ہوئے، تھوڑا سا کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ہم سجدے میں چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ رکوع سے کھڑے ہونے کا عمل ہم نے ادا ہی نہیں کیا جو واجب تھا۔ اچھا، اب جب سیدھے کھڑے ہوں گے اور ہم نے اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لیا، یہ اتنا ضروری ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ اگر ہم سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدہ کی جانب جاتے ہیں تو پھر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اسے دہرانا پڑ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رکوع اور سجدے میں پورے طریقے سے ارکان ادا نہیں کرتے۔ اس ارکان کی سستی کو جو ہم پورا ادا نہیں کرتے، کوتاہی کے عمل کو، حدیث شریف میں ایسا کرنے والے شخص کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب ہم نے سجدہ کی طرف جانا ہے۔ سجدہ کی طرف جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کی طرف جاتے جائیں گے۔ جب اللہ اکبر کی راہ ہوگی تو ہم سجدہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے گھٹنے پر، اور گھٹنے سب سے پہلے زمین پر رکھیں گے۔ گھٹنوں کو رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھیں گے، پھر ہم اپنی ناک اور بعد میں پیشانی زمین پر رکھیں گے، اور سجدہ میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ۔ اب آپ دیکھیے میں کرتا ہوں اللہ اکبر۔ اچھا، اس عمل میں ہم نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی سجدہ میں پڑھنے کے بعد سجدہ سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھنا ہے۔ 2 سجدہ میں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ کے اندر
ہمارا سیدھا بیٹھنا ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر یہ واجب ہے، اور اس دوران ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لی، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر، اور اس دوران جب ہم بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان تو بایاں پاؤں بچھا کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھیں گے، اور سنت یہ ہے کہ پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ کی طرف قبلہ رخ ہو۔ جیسے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا جو پیٹ ہے زمین پر لگتا ہے، تو انگلیوں کا جتنا حصہ زمین پر لگتا ہے سجدے کے دوران ہمارے پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کا پیٹ اسی طرح زمین پر لگے رہنا جس طرح چلتے ہوئے لگتا ہے، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا دبا کر پریس کر کے زمین پر رکھیں اور آپ کی دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں زمین پر ان کا پیٹ لگے، یہ سنت ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہوں گے، اپنی دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے، اور دونوں رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ التحیات میں جب ہم بیٹھیں گے اسی طرح ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، بایاں پاؤں بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے۔ التحیات للہ والصلوات، التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں گے، جسے تشہد کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد اللہ، جب لا پڑھتے ہیں تو لا پڑھنے کے وقت آپ اپنے ہاتھ کے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو بڑی انگلی کے ساتھ ملائیں گے یوں، اور لا پر انگلی کھڑی کر دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پر اپنی انگلی کو واپس کر دیں گے اور اپنا ہاتھ اسی طرح کھول دیں گے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل ہم رکھیں گے۔ جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں یا التحیات میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کے ہاتھ یوں نیچے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں۔ نارمل اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں گھٹنوں کے اوپر، رانوں کے اوپر، اور اپنے ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو یوں سیدھا رکھنا ہے کہ قبلہ رخ ہوں۔ تشہد پڑھنے کے بعد اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، اور اس دوران آپ اپنی نگاہیں اپنی گود میں، اپنے دامن میں رکھیں گے۔ جب آپ سلام پھیرنے لگیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نیت اس دوران یہ ہوگی کہ جو میرے فرشتے دائیں طرف ہیں ان کو سلام ہو، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو نیت یہ ہوگی بائیں طرف والے فرشتوں کو سلام ہو۔ جب سلام پھیریں گے تو اپنے نگاہوں کو دامن سے چلاتے ہوئے بازو سے اپنے کندھے کی طرف لے آئیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں فرض، تو تشہد میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے۔ نوجوان جن کو کوئی عذر نہیں ہے ان کو کھڑے ہوتے ہوئے زمین کا سہارا لینا مناسب نہیں، وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یوں کھڑے ہو جائیں رانوں پر۔ اگر بزرگ ہیں یا جسم کے اندر کوئی عذر ہے تو زمین سے سہارا لے کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیں، پھر اپنی بقیہ نماز اسی طرح ہی مکمل کر لی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، اب بات یہ پروفیسر صاحب چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بڑی کام کی، اور ناظرین آپ نے سننی ہے، کیونکہ ہم ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نمازوں کا حصہ ہے یا فرائض کا حصہ ہے، لیکن وہ کیا ہے وہ ذرا سنیے. پروفیسر صاحب ایک بڑی عام سی بات ہے، ہم جب نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اگر شلوار پہنی ہوئی ہے تو وہ فرض سمجھ کے شلوار کے جو مطلب ازار بن کے جو اندر کا ایریا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، اونچا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات، کسی نے اگر ٹراؤزر پہنا ہوا ہے تو ٹراؤزر کے نیچے جو ہے مطلب فولڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس کے پجاموں کو، یا اسی طرح سے آستین جو ہے ہم باقاعدہ اس کو کھول کے اس کو فولڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں. یہ کرنا کیسا؟ جنید بھائی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور کامن مسئلہ بھی ہے. تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کف ثوب جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھانا یا اسی طرح پاجامہ یا شلوار کو فولڈ کرنا یا پینٹ کو فولڈ کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اس صورت کے اندر نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. نہیں ایک اور بات بتائیں، آدھی کلائی سے اوپر چڑھانا تو ایک بات آ گئی، اس کو صرف فولڈ کرنا، کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ مکروہ ہے، مکروہ نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات، رکوع اور سجدے سے اٹھ کر جو ہمارے ایک عام سی بات ہے کپڑوں کو سیدھا کرنا یا کپڑوں کو جھاڑنا، یہ کیا ہے؟ اس میں جنید بھائی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے شلوار کو پکڑ کر کھینچنا یا قمیص کی جو دامن ہے اس کو درست کرنا، اس میں نماز واجب الاعادہ ہے، ناجائز اور گناہ ہے. یہ سجدے سے قیام کی طرف یا سجدے سے اٹھتے ہوئے قیام کی طرف یا رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ کے ساتھ اگر ضرورت ہو کپڑوں کو درست کرنے کی تو کپڑوں کو درست کرنا یہ عمل قلیل ہے، اس میں نماز سے کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن سجدے کی طرف جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس انداز سے کپڑے درست کرنا کہ جو عمل کثیر ہے اور دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس سے نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. دو چیزیں بڑی ٹیکنیکل میں آپ سے عرض کروں. بہت سے ینگسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ٹائٹ جینز پہنے ہوتے ہیں اسکن فٹ، اور اسکن فٹ جو ہے وہ اپنا ٹی شرٹس پہنے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی چھوٹی سی. اب ہوتا یہ کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے بیک ان کی اوپن ہو رہی ہوتی ہے. اور سطر شرط ہے نماز کے لیے. اچھا سطر شرط ہے نماز کے لیے، اور جب سطر نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ بالکل. یہ ہمارے نوجوان دوستوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ تو شروط نماز میں سے ہے، سطر ہونا چاہیے، اور وہ حصہ اگر سطر میں داخل ہے اور وہ برنا ہے تو نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی. اچھا ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ آپ مثال کے طور پہ سجدے سے اٹھیں، اب آپ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اتحیات کے لیے، اور اس وقت آپ اپنا دامن، وہ نارملی لوگوں کو دیکھا گیا بڑے طریقے سے کریز سیدھی کر رہے ہوتے ہیں دامن کی، اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ رکھنے کے بعد پھر وہ شروع کرتے ہیں، بہت اچھی کریز بنا کے بیٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ صحیح ہے؟ اس میں ایک بنیادی اصول عمل کثیر اور عمل قلیل کا یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کثیر یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے. اب جب آپ دونوں ہاتھوں سے قمیص کا دامن سیدھا کر رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے، تو اس سے نماز واجب الاعادہ ہوگی. عمل قلیل کے ذریعے کہ اگر ضرورت ہے ایک ہاتھ کے ساتھ قمیص کو درست کر لے، یعنی ایسا عمل قلیل جو فائدہ دے تو اس عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر عمل کثیر ہے تو نماز اس میں واجب الاعادہ. اسی طرح کی ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہے کہ ابھی اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے جی، اور یوں ہاتھ ابھی یہ باندھیں اور اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیا، پوری داڑھی سیٹ ہو رہی ہوتی ہے، یوں سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، یوں سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور تلاوت چل رہی ہے، مکمل طور پہ داڑھی جو ہے سیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کرنا کیسے؟ وہ جنید بھائی اس میں ایک رکن کے اندر یعنی قیام کی حالت میں یا اس میں تیسری مرتبہ اگر یہ حرکت کرے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. اچھا اسی طرح کھجانا، وہ عمل کثیر میں آ گئی بات. جی وہ عمل کثیر میں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ تیسری مرتبہ اگر یہ کرے گا تو وہ عمل کثیر بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو تیسری مرتبہ جب یہ کرے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو وہ تو سر وہ کتنی مرتبہ لوگ کر دیتے ہیں گیپ سے، تو کتنی مرتبہ کر دیتے ہیں اس میں؟ تو یہ تو بڑی عام سی بات ہے. لیکن وہ اس میں خیال کرنا چاہیے کیونکہ بعض یہ کہ ایک شخص کو عادت ہو، تو ہم نے تو دیکھا کہ پوری نماز میں بعض لوگ ان کی پوری نماز ہی اس طرح گزرتی ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، اب جی اللہ اکبر کہا، اب یہ ہاتھ باندھے، اب وہ برابر میں کوئی صاحب آ کے کھڑے ہو، اب نگاہیں وہاں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، مطلب وہ یوں بھی ہیں، پھر یوں بھی دیکھ رہے ہیں، یوں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟
دیکھیں ایک تو یہ بات جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو نماز کا مغز ہے وہ خشوع و خضوع ہے، ایک تو یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اس میں یہ صورت ہے کہ چہرہ پھیرے بغیر اگر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اگر ساتھ چہرہ بھی پھیر رہا ہے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بالکل ناظرین کرام، ڈائریکٹلی آج چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، کیونکہ وقت بالکل سمٹ گیا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جائے؟ جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو وہ سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیات کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا۔ اور وہ کیا ہے سنیے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، جب میرا دل کرتا ہے، آئے ہے کیا کمال قول مبارک ہے ناظرین، ذرا توجہ سے سنیں، کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہوں کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم